ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مروی ہے، کہ فرمایا کہ رکوع کے اندر، یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے، رکوع کے اندر جب رکوع کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو رکوع کے اندر تو اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، اللہ جل جلالہ کی حمد، تعریف، تسبیح، اس کی کثرت کیا کرو رکوع میں۔ سبحان ربی العظیم تو کہتے ہی ہیں، اس کے علاوہ حدیث میں اور اذکار بھی آئے ہیں، تو اس میں سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ بھی روایات پہ وارد ہوا ہے۔ تو رکوع کے اندر تو اللہ جل جلالہ کی تسبیح اور حمد و ثنا، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا یرید قائلہ الا رضاک، ولک الحمد حمدا عند طرفۃ کل عین، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ تَنَفُّسِ كُلِّ نَفَس، حمد باری تعالیٰ کی، اور تسبیح سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ جتنے اذکار اللہ جل جلالہ کی تسبیح کے، حمد کے، ذکر کے ہیں، رکوع میں ان کی کثرت کرو، اور سجدے میں تسبیح جو تسبیح مسنون ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، وہ کتنی مرتبہ چاہو پڑھو، اور اس کے بعد دعاؤں کی کثرت کرو، دعا کی کثرت کرو۔ اب ذرا تصور کرو کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس میں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کہہ رہے ہو، اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ایک تو قرب ہے ہی، سجدہ جب پیشانی اس بارگاہ میں ٹکی ہوئی ہے تو اس سے زیادہ کوئی اور دنیا میں قرب کا تصور بندے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے فرمایا الصلاۃ، کہا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس سے زیادہ قرب کا کوئی اور وقت نہیں ہے جتنا سجدہ ہے۔ اب اس میں اگر تم یہ کہو اسی سجدے کی حالت میں، جبکہ قرب الحمدللہ میسر ہے، اس وقت میں کہو اللہم اجعل لی عندک ولیجا واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب، سجدے کی حالت میں کہو کہ اللہ یہ قرب تو آپ نے عطا فرما دیا کہ پیشانی ٹکوا دی اپنی بارگاہ میں، یہ قرب تو عطا فرما دیا، لیکن مجھے ایسا قرب چاہیے جو بس ہر وقت آپ کے پاس حاضری کا ایک تانتا بندھا رہے، آتا جاتا ہی رہوں آپ کی بارگاہ میں۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجا واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب، مجھے اپنا قرب عطا فرما دیجیے، اپنا حسن مآب عطا، انجام بہتر عطا فرما دیجیے۔ تو میرے بھائیو، ایک تو اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ڈھونڈنے کے لیے جتنی نوافل کی کثرت ہو سکے وہ کی جائے۔ نوافل میں سجدے کی حالت میں دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعائیں مانگی جائیں جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ الحمدللہ یہاں اس وقت مجمع ایسے حضرات کا ہے جو الحمدللہ سب صوم و صلات کے پابند ہیں، الحمدللہ، اللہم لک الحمد لک الشکر، لیکن بات تو لہذا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یہ ادعیہ معصورہ یاد کر لی جائیں اور
ہر وقت ان کو اپنا وظیفہ بنائے. تو جب نفلیں پڑھیں تو نفلوں کے اندر سجدے کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سجدے کی حالت میں دعائیں زیادہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہو. جب قریب ہو گئے تو مانگو، خوب مانگو، اور تمہیں مانگنا آئے گا بھی نہیں. تمہیں کیا آئے گا مانگنا؟ تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کس طرح مانگو. ادعیہ معصورہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی کائنات ہے، بہت بڑی کائنات ہے، بہت بڑی کائنات ہے. ہم جان نہیں سکتے کیا کچھ مانگا ایسا کائنات. تو وہ ادعیہ معصورہ اس حالت میں، سجدے کی حالت میں مانگنے کی عادت ڈال. www.darsequran.com